لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفى ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، شب جمعہ کی گفتگو ہے اور آج کی گفتگو ایک خاص مومن کے ایصال ثواب کی مناسبت سے بھی ہے کہ جو ہمارے درمیان رہتا تھا اور آج اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. جب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ انسان کی زندگی میں رونما ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے انسان کبھی سوگ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کبھی انسان اس کیفیت کے اندر مبتلا ہوتا ہے کہ ان یادوں کو یاد کرتا ہے جو اس شخص کے ساتھ اس نے گزاری ہوتی. اور یہ ابتدائی کچھ عرصہ انسان کا اسی انداز میں گزرتا ہے، لیکن یاد رکھیے پروردگار عالم نے انسان کے اوپر ایک خاص قسم کا کرم کیا. پروردگار عالم نے روایتوں کے اعتبار سے جملے ملتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کچھ چیزیں جو ظاہری اعتبار سے اچھی نہیں سمجھی جاتی، یعنی اگر عام حالات کے اندر انسان کو دیکھا جائے تو انسان کہے گا یہ چیز اچھی نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم نے ان چیزوں کو بنایا اور کچھ خاص مقاصد کے لیے بنایا تاکہ انسان وقت پڑنے پر اسے نعمت سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھائے. مثال کے طور پر اب روایت کے جملے سنیے کہ پروردگار عالم نے کچھ معاملات کو انسان کی بھلائی کے لیے رکھا. جب کسی کا عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اب دیکھیں عزیز کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھائی ہو سکتا ہے، کسی کا بابا ہو سکتا ہے، کسی کی ماں ہو سکتی ہے، کسی کی اولاد ہو سکتی ہے، اور ہر کسی کا اٹیچمنٹ لیول اسی اعتبار سے ہوتا ہے. جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں کو اتنی آسانی سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتے،
یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اس معاملے کو قبول نہیں کرتے. بیوی قبول نہیں کرتی اتنی آسانی سے کہ شوہر گزر گیا، بچے قبول نہیں کرتے اتنی آسانی سے کہ باپ گزر گیا. یعنی ان کا بس چلے تو وہ قبر میں نہ دفنائیں، اپنے پاس رکھیں. پروردگار عالم نے انسان پر احسان کیا، اور کیا احسان کیا؟ روایت کے جملے کہ پروردگار عالم نے اس میت کے اندر بدبو کو پیدا کر دیا. کچھ عرصہ اگر اسے باہر رکھ دیا، لیکن فریز کی ہوئی بات الگ ہے. آج جو میڈیکیشن کی بات ہوتی ہے کہ دوائیاں لگا کر باڈی کو انٹیک رکھ دیا جاتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا. اگر عام کھلا چھوڑ دیا جائے، انسان کہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی اولاد کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خود بخود اس میت کے اندر کیڑے مکوڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے اندر بدبو پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور ایسی بدبو کی انسان برداشت نہیں کر پائے گا. پروردگار عالم نے خاص قسم کا اہتمام کیا. یہ اس لیے کیا تھا کہ تم اپنی میتوں کو اپنے پاس نہ رکھو بلکہ دفنا دو. یہ پروردگار عالم کا خاص کرم ہے انسان کے اوپر. اور دوسرا احسان پروردگار عالم نے کیا جو عام زندگی کے اندر انسان کو بڑا برا لگتا ہے، کہ پروردگار عالم نے انسان کو ایک نعمت دی، بھولنے کی نعمت. عام زندگی کے اندر اگر آپ پیسے رکھ کے کہیں بھول جائیں تو یہ بہت بڑی مشکل کا کام ہے. اگر آپ کسی قیمتی چیز کو کسی جگہ پر رکھ کے بھول جائیں تو بڑی پریشانی کی بات ہے. لیکن یہی بھولنے کی نعمت جب اس مقام پر آتی ہے تو پروردگار عالم نے تمہیں بھولنے کی نعمت دی تاکہ تم ان باتوں کو بھول کر اپنی زندگی کے معاملات میں آگے بڑھ سکو. کیونکہ اگر تم اسی انداز میں یاد کرتے رہے، غم اور گریے کے اندر رہتے رہے، تو پھر اپنی زندگی کے معاملات کو آگے نہیں بڑھا پاؤ گے. اور یاد رکھیے کسی کے جانے سے انسان کی زندگی نہیں رکتی. وہ انسان کہ جو کبھی کبھار زندگی کے اندر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے بغیر تو دنیا نہیں چلنے والی. آج انسان دنیا میں اسی انداز میں سوچتا ہے. باپ پوری زندگی محنت کرتا ہے کہ بچوں کی زندگی بنا دے. اب مثلا اسی مومن کی مثال لے لی جائے. پردیس کے اندر زندگی گزارنے کا شوق کیسے ہوتا ہے؟ آج اگر میں پردیس میں بیٹھا ہوں، آپ پردیس میں بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی پردیس میں گزار رہے ہیں، اپنے خاندان والوں سے دور، اپنے ماں باپ سے دور. بہت سارے لوگ اپنے بیوی بچوں سے دور زندگی گزار رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو فیملیز کے ساتھ ہیں، کچھ فیملیز کے بغیر ہیں. انسان یہ ساری کی ساری زحمتیں کیوں برداشت کر رہا ہے؟ اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو بہترین زندگی دے سکے. لیکن یاد رکھیے جن گھر والوں کے لیے وہ زندگی کو بہترین انداز میں مہیا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس انسان کے گزرنے کے بعد وہ افراد اس کے غم میں تڑپتے رہیں گے، بلکتے رہیں گے، پریشان رہیں گے. نہیں، ہر کسی کی زندگی آگے بڑھ جائے گی. اور یہ میرے جملے نہیں. انسان غم مناتا ہے، بہت بہت، کوئی 5 دن غم منائے گا، کوئی 10 دن غم منائے گا، کوئی مہینہ منائے گا، کوئی 2 مہینہ منائے گا. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان ہر قسم کے غم کو بھول جائے گا. اگر زندہ رہنے کا حق کسی کو ہوتا، دائمی زندگی پانے کا حق کسی کو ہوتا، تو پروردگار عالم اپنے حبیب کو یہ نعمت دے دیتا. لیکن خود رسول اللہ کو پروردگار عالم نے اپنے پاس بلا لیا، بتا دیا کہ دیکھو دنیا یہ وقتی نعمت ہے. اور انسان جب یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے بعد کوئی سلسلہ نہیں چلے گا، انسان واقعی کبھی کبھار اس انداز میں سوچتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے. یاد رکھیے کسی کے جانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، انسان کی زندگی اسی معمول کے اوپر آ جاتی ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک کلام کہ جب امام علیہ السلام نہج البلاغہ کے اندر یہ کلام موجود ہے کہ جب امام صفین سے واپسی پر ایک مقام پر پہنچے کہ جہاں پر قبور موجود تھی لوگوں کی، جب لوگوں کی قبور موجود تھی تو امام علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور امام نے قبر والوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا. کس انداز میں امام مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں؟ یہ ساری کی ساری باتیں انسان کو اپنی زندگی میں سیکھنے کی ضرورت ہے. امام قبر کے اوپر پہنچتے امام فرماتے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ، اے وحشت کی وادیوں میں رہنے والوں. یعنی امام قبرستان کا ایک ماحول بتا رہے ہیں. اور کس انداز میں بتا رہے ہیں؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ آج
جب ہم قبرستان جاتے ہیں کوئی ہنستا کھیلتا ہوا جاتا ہے، کوئی مختلف انداز میں جاتا ہے، امام اپنے جملوں کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ دیکھو کتنی غربت کی جگہ ہے، کتنی وحشت کی جگہ ہے۔ امام فرمایا یا اہل الدیار الموحشہ والقبور المظلمہ، اے اندھیری قبروں کے اندر رہنے والوں، اے وحشت کی وادی میں رہنے والوں، اے اندھیری قبروں کے اندر رہنے والوں، یا اہل التربہ، اے زمین کے نیچے رہنے والوں، اے مٹی میں رہنے والوں، ویا اہل الغربہ، اے غربت کے اندر رہنے والوں۔ پھر امام فرماتے ہیں ویا اہل الوحدہ، اے تنہائی میں رہنے والوں، کوئی تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ آج گھر میں ساری رونقیں موجود ہوں گی، بچے ہوں گے، بیوی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، لیکن تم قبر کے اندر اکیلے ہوں گے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَيَا أَهْلَ الْوَحْشَةِ، اے وحشت کے درمیان رہنے والوں، أَنْتُمْ لَنَا فَرْقٌ سَابِقٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبْعٌ لَاحِقٌ۔ امام فرماتے ہیں تم ہم سے پہلے چلے گئے ہو، کچھ عرصے بعد ہم بھی تمہیں آ کر جوائن کر لیں گے۔ پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ امام پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو وہ چلا گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن تم نے کوئی آب بقا نہیں پی لیا کہ تم یہاں پر ہمیشہ رہنے والے ہو۔ کبھی کبھار انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس بہت زندگی پڑی ہے، دسیوں قسم کے کام کرنے ہیں، موت کو اپنی شیڈیولنگ کے اندر لاتا ہی نہیں ہے، آخرت کے معاملات کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے۔ مولا فرما رہے ہیں انتم لنا، تم ہم میں سے وہ تھے کہ جو پہلے چلے گئے، اور ہم ایسے ہیں جو تمہارے بعد تمہاری طرف آنے والے ہیں، یعنی قبر کی طرف ہم بھی آنے والے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اس چیز کی طرف اشارہ جو میں نے ابتدا میں بیان فرمائی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے بغیر نہیں رہ پائیں گے، ہم سمجھ رہے ہیں ہماری بیوی ہمارے بغیر نہیں رہ پائے گی، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مال جس کو پوری زندگی جمع کرنے کے اندر گزار دی، یا جس کا روب دوسروں کے اوپر لگانے کے اندر پوری زندگی گزار دی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نیکیاں کر کے انسان سوچتا ہے کہ میں نے یہ نیکیاں اتنی زیادہ نیکیاں کی ہیں کہ یہ نیکیاں ہر کسی کے اوپر احسان کرنے کے لیے نہیں، نیکیاں اگر کرنی ہے پروردگار عالم کی خاطر کیجیے تاکہ وہاں پر جا کر خدا سے اجر لے سکیے۔ یہاں اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں نے فلانی نیکیاں کی ہیں، یاد رکھیے اگر کسی کو دکھانے کے لیے کی ہیں قیامت میں اجر نہیں ملنے والا۔ اب جس گھر کو بڑی محنت سے بنایا تھا، امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں، امام اب قبر کے پاس کھڑے ہوئے، لوگ امام کے ساتھ موجود ہیں، امام فرماتے ہیں اما الدور فقد سکنت، تمہارے جو گھر تھے وہ آباد ہو چکے، یعنی امام قبر والوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اما الدور فقد سکنت، تمہارے گھر میں لوگ سکون سے رہ رہے ہیں، آباد ہو چکے ہیں، سکونت اختیار کر لی ہے، یعنی تمہارے جانے سے فرق نہیں پڑا۔ پھر فرماتے ہیں وہ امل ازواج فقط نکحت، جن بیویوں کو تم بیوہ چھوڑ کر گئے تھے اب وقت گزرنے کے بعد انہوں نے دوسرے نکاح کر لیے، انہوں نے شادیاں کر لی۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، جس مال کو جمع کرنے کے لیے پوری زندگی تم نے گزار دی وہ مال تقسیم ہو گیا، آسانی سے تقسیم بھی نہیں ہوا۔ دنیا کی مثالیں دیکھیں، جھگڑے ہو کے تقسیم ہوا۔ اما الاموال فقد قسمت، پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں ھذا خبر ما عندنا، یہ ہماری خبریں جو ہم تم تک پہنچا رہے ہیں، یعنی امام کہہ رہے ہیں ہم دنیا میں رہ کے تمہیں باتیں بتا رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فما خبر ما عندکم، تمہارے پاس کوئی خبر ہے جو تم ہمیں بتا سکو؟ یہ امام علیہ السلام ایک کیفیت کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو قبر کے اندر جب انسان پہنچتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس سے زندگی اس انداز سے گزاری ہوتی کہ میرے بعد کچھ نہیں ہونے والا، جبکہ ساری چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں۔ خیر پروردگار عالم کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے سسٹم رکھا، لیکن وہ انسان جو اپنی زندگی پوری یہ سوچ کر گزار دیتا ہے اور دین کا کام نہیں کرتا، آخرت کی تیاری نہیں کرتا، یہ سوچ کے کہ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ کر لوں، میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر لوں، اپنا گھر بنا دوں، اپنے معاملات سدھار لوں، پھر آخرت کا کام کروں گا۔ انسان کو یہ احساس کب ہوتا ہے؟ اس وقت کہ جب کسی کام کرنے قابل نہیں رہتا، 50 سال کے بعد سوچتا ہے چلو اب میں دین کا کام کر لیتا ہوں، جب خیال آتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔
امام پھر اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ لو اذن لهم فی الکلام، اگر ان کو بولنے کی اجازت مل جائے، لأخبروکم، تو یہ تمہیں خبر دیں گے، ان خیر الزاد التقوی، کہ بہترین چیز جو یہاں پر کام آ سکتی ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی لے کر آنا، گھر بنانے میں وقت ضائع مت کر دینا، خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے وقت ضائع مت کر دینا، اپنی آخرت کی تیاری کرنا۔ انسان کی کیفیت یہ کہ انسان موت کو اپنی لسٹ میں سے دور کر چکا ہے، تیاری نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان موت سے بھاگتا جا رہا ہے۔ اب آئیے اس سرنامہ کلام کی آیت کی طرف دیکھیں۔ ایثار ثواب کی مجلس سے موت کی باتیں تو ہوں گی، سختی والی باتیں تو ہوں گی، انسان کو ان تمام باتوں کو سیکھنا ہے، اپنے معاملات کو سدھارنا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے رسول کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، جس موت سے تم فرار اختیار کر رہے ہو، فانہ ملاقیکم، یہ آ کے تم سے ملاقات کرے گی۔ بھاگ کے کدھر جاؤ گے؟ کیا خدا کی حکومت سے باہر جا سکتے ہو؟ لا يمكن الفرار من حکومتک، مولا کے جملے تو ہے قرآن کے اندر، اے پروردگار تیری حکومت سے باہر نکلنا ممکن نہیں ہے۔ تم جس موت سے بھاگ رہے ہو یہ موت آئے گی، تم سے ملاقات بھی کرے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں پلٹایا جائے گا اس کی طرف کہ جو علم بھی رکھتا ہے، غیب کا علم بھی رکھتا ہے، جس کے پاس گواہیاں بھی موجود ہیں، سارے ثبوت بھی موجود ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کیا کیا کیا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ انسان موت سے بھاگ کیوں رہا ہے؟ بھاگ اس لیے رہا ہے کہ موت کی تیاری نہیں، بھاگ اس لیے رہا ہے کہ ہم اس کیفیت کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ جس کے لیے ہر مومن کو تیار ہونا چاہیے۔ ہم نے دنیا کو اپنا دائمی گھر بنا دیا، دنیا سے لینا تھا وہاں کے لیے، ہم نے دنیا میں ہی مکان بنا دیا۔ پھر آئیے نہج البلاغہ کی طرف، میں چاہ رہا ہوں حدیثوں سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ یاد رکھیے دنیا کی سب سے اہم ترین حقیقت موت ہے، فرار نہیں ہے۔ انسان دھوکے کے اندر زندگی کو گزار رہا ہے۔ جب بادشاہ نے اپنے صحابیوں سے، اپنے مصاحبین سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، اور یہ بتاؤ کہ دنیا کی سب سے میٹھی ترین چیز کیا ہے۔ دیکھیں اب کچھ باتیں مثالوں کے ذریعے آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بادشاہ نے سوال کر دیا، سارے کے سارے لوگ تلاش میں لگ گئے۔ 2 دن کے بعد پھر بادشاہ نے پوچھا، کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ دیکھو اگر 2 دن کے اندر جواب نہیں ملا تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی، جس کے پاس جواب ہوگا وہ بچ جائے گا۔ اب ہر کوئی جا رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، بادشاہ جانتا ہے کہ جواب کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک وزیر کہ جو تھوڑا سا سمجھدار ہے، ڈھونڈتے 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 چرواہے کے پاس پہنچا۔ چرواہے کی باتوں سے محسوس ہوا کہ بڑا عقلمند چرواہا ہے۔ کہا کہ ایک سوالات ہیں بادشاہ نے پوچھے ہیں۔ کہا اچھا، کہ بادشاہ نے کیا سوالات پوچھے ہیں؟ کہا بادشاہ نے پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اور سچائی کیا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ ہر کسی کو آنی ہے، کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ اس حقیقت کا کبھی انکار مت کرنا، کس وقت آ کے تمہیں اپنی آغوش میں لے لے گی تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ خوش ہو گیا کہ اچھا دوسرے سوال کا جواب بتاؤ۔ دوسرے سوال کا جواب کہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ کہا دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ تمہاری زندگی ہے۔ تم بھروسہ کر کے بیٹھتے ہو کب تمہارا ساتھ چھوڑ کے چلے جائے تمہیں نہیں پتا۔ کیا مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ کب انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی؟ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، نہیں معلوم کل زندہ ہوں یا نہ ہوں، نہیں معلوم کہ وہ افراد جن کے بارے میں ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ لمبی زندگی رکھیں کل ہو نہ ہو۔ یعنی انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جس زندگی پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے وہ کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتی ہے۔ یہ میٹر انسان کا کسی بھی وقت بند ہو سکتا ہے۔
جواب یہ، وزیر کہنے لگا کہ 2 جواب مل گئے، تیسرا جواب بھی یہیں سے لے کے جاؤں گا۔ چرواہا بڑا سمجھدار تھا، سمجھانا چاہتا تھا اسے کہ تیسرا جواب اتنا آسان نہیں ہے، دنیا کی سب سے میٹھی ترین چیز ہم سے اگر پوچھا جائے تو ہم تو اپنے اعتبار سے مٹھائیوں کے نام لینا شروع کر دیں گے، جس کو جو مٹھائی اچھی لگے گی کہے گا یہ سب سے میٹھی چیز ہے، یہ سب سے میٹھی چیز ہے۔ چرواہا جانتا ہے کہ بادشاہ کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے اور انسان کی زندگی کے اندر انسان جن معاملات میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہوتی کیا ہے۔ ایک مرتبہ چرواہے نے کہا کہ جو کچھ تجھے ملے گا وہ آدھے سے زیادہ مجھے دینا پڑے گا، جو انعام کے اندر تجھے ملنے والا ہے، تیری گردن بچے گی تو انعام بھی تو ملے گا، جو کچھ ملے گا وہ مجھے دے دینا۔ ابھی وزیر اپنے اعتبار سے قیمت لگائے جا رہا ہے کہ کام کر ریوڑ لے لینا، اتنے جانور لے لینا، فلانا 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 آفر کیے جا رہا ہے۔ جب آفر کیے جا رہا ہے چرواہا ماننے کو تیار نہیں۔ اب جب ماننے کو تیار نہیں، اتنے میں اس نے دیکھا کہ چرواہے نے ایک مقام کے اوپر ایک پیالے کے اندر دودھ ڈالا اور دودھ ڈالنے کے بعد دیکھا کہ کتا آتا ہے اور دودھ کو پی لیتا ہے اور تھوڑا سا دودھ بچ جاتا ہے۔ چرواہے نے جب کافی دیر گزر گئی تو وزیر سے کہا کہ دیکھ میں جو مانگ رہا ہوں یا تو وہ دے دے یا پھر اپنا راستہ لے لے، تیری گردن اڑ جائے گی۔ وزیر واپسی نکلنے لگا، پھر واپسی آیا کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ چل تیری ضرورت کو پورا کر دوں۔ چرواہے نے کہا اب چھوڑ، میں نے جو تجھ سے مانگا ہے مجھے نہیں چاہیے، ایک کام کر، یہ جو پیالے کے اندر دودھ پڑا ہوا اسے پی لے، تو اس پیالے کے دودھ کو پی لے گا تو میں تیرا جواب دے دوں گا۔ کیسی باتیں کرتا ہے، جانور کا جھوٹا دودھ یہ میں کیسے پی لوں؟ کہا اگر تجھے پینا ہے تو پی لے، جواب چاہیے تو پی لے، اب تو میں تجھ سے دولت بھی نہیں مانگ رہا۔ بہرحال وزیر نے اس دودھ کو پیا اور چرواہے نے جواب دیا کہ دیکھ دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی اپنی ضرورت اور خواہش ہوتی ہے، جس کے لیے انسان کسی حد تک گر جایا کرتا ہے۔ انسان اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، انسان کا مطلب دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اصول پسندی کی باتیں کرنے والے لوگ سارے اصولوں کو پامال کر دیتے ہیں جب اپنے مطلب کی بات آتی ہے۔ دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی اپنی ضرورت ہے، جس کے لیے وہ ساری کی ساری چیزوں کو پامال کر دیا کرتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ آج میں اور آپ یہ دنیا میں رہنے والے افراد کو ہم نہیں دیکھتے کہ کس طرح مذہب کی حدود کو پامال کیا جاتا ہے، کس طرح سے تھوڑا رزق اور مال بڑھانے کے سلسلے کے اندر حرام و حلال کے سلسلے کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ دنیا کی وہ حقیقتیں ہیں جو انسان بہت جلد سمجھ جائے تو اچھا ہے۔ انسان اپنی خواہش اور ضرورت کے لیے، یہ وہ مٹھاسیں تو دیکھنے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے لیکن حقیقت میں انسان کی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ہمیشہ دین کی حدود کا خیال رکھیے۔ انسان کی اپنی خواہش، انسان کی غرض، یہ سب سے زیادہ میٹھی چیز ہوتی ہے۔ انسان اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے، اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے کسی حد تک بھی گر جائے گا۔ یاد رکھیے، موت سچائی ہے، حقیقت ہے، اسے اپنے دماغ میں بٹھا لیجیے، اس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ انسان دنیا میں کھڑے رہ کر باتیں بہت کرتا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک جنازے کو دفنا کر جب نکلنے لگے تو ایک شخص آئے امام کے پاس آ کر کہنے لگا، مولا اگر جسے قبر میں ابھی اتار کر آئے ہیں، اگر اس کو زندگی مل جائے تو کتنا پکا مومن بن جائے گا۔ اب دیکھیے، ہم میں سے ہر کوئی اس طرح کی باتیں بڑی کرتا ہے۔ آپ 4 لوگوں کو بٹھا دیں، آپ کو پوری PhD کی کتابیں نظر آ جائیں گی لوگوں کی باتوں سے۔ ایسا محسوس ہوگا کہ لوگوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں ان معاملات کے اوپر۔ ایسی ایسی باتیں لوگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ امام کے پاس آیا، امام کے پاس آ کر کہا، مولا یہ اگر اس کو دوبارہ زندگی مل گئی تو یہ کتنا پکا مومن بن جائے گا، کتنا بہترین مومن بن جائے گا۔ امام نے کہا کیوں، ایسا کیا ہو جائے گا؟ کہنے لگا، مولا اس نے اپنی آنکھوں سے فشار کو دیکھ لیا ہوگا۔ امام نے کہا فشار کیا ہوتا ہے؟ کہ جب قبر دباتی ہے انسان کو، جب قبر انسان کو سکویز کرتی ہے،
کہنے لگا مولا اس نے اپنی آنکھوں سے قبر کے اندھیرے کو دیکھ لیا ہوگا۔ امام نے کہا قبر کے اندھیرے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا وحشت ہوتی ہے، رہ نہیں پاتا انسان۔ کہا مولا اس نے قبر کے اندر کی ساری سختیوں کو جھیل لیا ہوگا۔ یہ ساری کی ساری باتیں امام سے کر رہا ہے۔ امام نے کہا تو اس کو چھوڑ کے وہ قبر سے باہر آئے گا اور سدھر جائے گا، تجھے ساری باتیں پتا ہے؟ تجھے ساری باتیں پتا ہے؟ تو نے اپنی زندگی کے اندر کتنی بہتری لی، تو اپنی زندگی کے اندر کتنی بہتری لے کر آئے؟ تجھے پتا ہے کہ فشار ہونے والا ہے، تجھے پتا ہے کہ قبر کا اندھیرا بڑا خطرناک ہے، تجھے پتا ہے قبر کے اندر وحشت ہے، تجھے پتا ہے قبر کے اندر سختی ہے، تو نے اپنے کتنے معاملات کو سدھار لیا؟ اسے خدا دوبارہ زندگی دے نہ دے وہ الگ مسئلہ ہے، ہمیں تو پتا ہے۔ مجالس کے اندر آپ یہی سنتے ہیں، کتنے مقامات پہ بیان کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے آج انسان کے پاس موقع ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ؟ آئیے پھر نہج البلاغہ کی طرف۔ امام فرماتے ہیں انما الدنیا دار مجاز والآخرۃ دار قرار۔ یہ دنیا یہ مجازی گھر ہے، ہمیشہ کا نہیں ہے، ٹیمپرری ہاؤس ہے، اور آخرت یہ ہمیشہ ہمیشہ کا پرماننٹ ہاؤس ہے۔ پھر فرماتے ہیں فخذوا من ممرکم لمقرکم، بس اپنی راہ گزر سے اپنے پرماننٹ ہاؤس کے لیے کچھ لے لو۔ انسان جب ہائی وے پہ سفر کر رہا ہوتا ہے تو اتنا کھانے پینے کا سامان لیتا ہے جو اس ہائی وے کے اوپر اسے کام آ جائے، پھر باقی کھانے کی تیاری گھر پہ جا کر کیا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں فخذوا من ممرکم، یہ جو تمہاری راہ گزر ہے، مرور کی جو جگہ ہے، یہاں سے لے لو وہاں کے لیے جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَخْرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ، اپنے دلوں سے دنیا کو نکال دو، من قبل ان تخرج منها ابدانکم، اس سے پہلے کہ یہ دنیا تمہارے دلوں کو تمہارے بدن سے نکال دے، اس سے پہلے کہ دنیا تمہارے بدن کو جدا کر دے دنیا سے، اس سے پہلے اپنے دلوں سے دنیا کو نکال دو۔ یعنی واقعی امام فرما رہے ہیں کہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنی دنیا کی خواہش نکال دو۔ پھر فرماتے ہیں فَفِيهَا اُخْتُبِرْتُمْ وَلِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ، پروردگار عالم نے تمہیں یہاں پر آزمائش کے لیے بھیجا ہے، کسی اور مقام کے لیے خلق کیا ہے، تمہیں آخرت کے لیے خلق کیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام کا جو جملہ ہے بڑا کمال کا جملہ ہے، یہ جملہ انسان کے لیے اہم ہے۔ فرماتے فَقَدِّمُوا بَعْدًا يَكُنْ لَكُمْ قَرْضًا، کچھ آگے کے لیے بھیج دو جو تمہارے مالک کے پاس پہنچ جائے اور تمہارے مالک کے پاس قرض کے طور پر پہنچ جائے، یعنی تم نے قرض مالک کے پاس پہنچا دیا تمہارا، اب وہاں جاؤ گے تو وہ مالک تمہیں وہ مال واپس کر دے گا۔ پھر فرماتے وَلَا تُخْلِفُوا كُلًّا فَيَكُونُ قَرْضًا لَكُمْ فَرْضًا لَكُمْ، اور سارا کا سارا پیچھے چھوڑ کر مت چلے جانا، پیچھے چھوڑ کر جاؤ گے تو بوجھ بن جائے گا، حساب و کتاب بھی دینا پڑے گا، مشکلات بھی ہوں گی، اولاد بھی لڑتی رہے گی۔ کس انداز کی تیاری کا کام دے رہے ہیں؟ آج ہمارے پاس وقت ہے، یہ ساری کی ساری باتیں ہم سنتے ہیں، یاد رکھیے ایسی کیفیت انسان کی ہو جائے، میرے پاس وقت مکمل ہوتا جا رہا ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، ایسی کیفیت انسان کی ہو جائے کہ انسان موت کے لیے آمادہ بھی ہو، اور نہ صرف یہ کہ موت کے لیے آمادہ ہو، اس طرح سے آمادہ ہو جیسے کسی دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہو۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ملک الموت جناب ابراہیم کے پاس آیا تو جناب ابراہیم شکوہ کرنے لگے۔ کیا شکوہ کرنے لگے؟ خلیل اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، لقب سے معلوم ہوتا ہے۔ شکوہ کرنے لگے کہ کیا کوئی دوست کسی دوست کی جان لیتا ہے؟ کیا کوئی دوست کسی دوست کی روح نکال لیا کرتا ہے؟ ملک الموت کو کہنے لگے خدا سے جا کر کہہ دے کہ ابراہیم شکوہ کر رہے ہیں، ابراہیم جملہ کہہ رہے ہیں، کیا کوئی دوست کسی دوست کی جان لے لیا کرتا ہے؟ ملک الموت خدا کے پاس پیغام پہنچاتا ہے، پروردگار ابراہیم کے جملے ہیں۔ جواب قدرت کیا آتا ہے؟ کتنا کمال کا جملہ! جواب قدرت آتا ہے جا کے ابراہیم سے کہو کیا کوئی دوست کسی دوست سے ملاقات کے لیے دیر کرتا ہے؟ اگر واقعی دوستی پکی ہے اور ایک محبت باقی ہے دوست کے لیے دل میں، تو میرے پاس آنے میں دیر نہ کرو۔ یہ مت سوچو کہ میں تمہاری جان لے رہا ہوں، بلکہ یہ سوچو کہ تم مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو تو یہ خاص قسم کی فضیلت اور بھی حاصل ہے کہ قبر کے اندر خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔
استاد سبت جعفر کا شعر ذہن میں ہونا چاہیے، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، کسی بھی قسم کی موت آئے قبر میں مولائے کائنات یقیناً آئیں گے، تو اس ملاقات کے لیے تیاری کیجیے۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات ہو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ یاد رکھیے اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے اپنے مرحومین کے لیے کیا کریں۔ بس آخری 2 جملے سن لیجئے، موت کے اوپر میں نے بات کر لی، موت کی تیاری کریں۔ جب ہم قبرستان جا کر آتے ہیں، کسی کو دفنا کر آتے ہیں، تو یہ سوچیں کہ اگلا نمبر کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ تیاری انسان کی مکمل ہونی چاہیے، کس وقت اس دوست کی طرف سے بلاوا آ جائے، اس دوست کو دیر نہیں کرنی، شکوہ نہیں کرنا، بلکہ اے پروردگار میں تجھ سے ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ ملاقات کی تیاری کس وقت ہوگی؟ کہ جب اعمال بہترین ہوں گے، جب آپ کو پتا ہوگا کہ مجھے قبر میں جا کر سختی نہیں بھگتنی پڑے گی، مجھے قبر میں جا کر سخت قسم کے جوابات نہیں دینے پڑیں گے۔ اب اپنے مرحومین کے لیے کیا کام کریں؟ سب سے پہلا کام، دیکھیں 2-3 کاموں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ انسان اس بات کو سمجھ لے۔ جس مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، مرحوم حاجی الطاف حسین علی مونی، بہرحال ایک جوانی کی کیفیت ہی کہیں گے، 47 برس یا 48 برس کی عمر میں انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے، آج کل کے اعتبار سے یہ جوانی کی کیفیت ہی کہلاتی ہے۔ اپنے مرحومین کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے مرحلے پر انسان یہ دیکھے کہ کوئی حق اس کی گردن کے اوپر تو باقی نہیں ہے جو مرحوم کی گردن کے اوپر باقی۔ دیکھیں ہم دسیوں چیزوں کے اندر پیسوں کو ضائع بھی کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے کام کرتے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کسی کا حق اس کی گردن کے اوپر تھا اسے ادا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ حق ادا ہو جائے۔ اگر نماز روزے اس کی گردن کے اوپر باقی تھے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ معصومین کی روایتیں یہ سب سے پہلے مرحلے پر یہ دیکھو، نمازیں ادا کی تھی کہ نہیں کی تھی، روزے ادا کیے تھے کہ نہیں کیے تھے، حج واجب تھا اور ادا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ یہ ساری چیزوں کو انسان ایک مرتبہ اسکیجول میں لے کر آئے کہ کیا کیا چیزیں کی اور کیا چیزیں نہیں کی، جو نہیں کی اسے ادا کرنے کی کوشش کرے تاکہ عذاب پروردگار سے اسے محفوظ کر سکے۔ پھر دوسرے مرحلے پر پھر ان نیک کاموں کی طرف جائیں، اس کے لیے نیک کاموں کی بنیادیں رکھیں، ایسے کام کے جس کا فائدہ اسے دیر تک پہنچے۔ اور پھر رسول اکرم کی وہ روایت جو چھوٹا سا عمل ہے فائدہ بہت زیادہ۔ رسول اکرم ایک مقام سے گزر رہے تھے، قبر پر پہنچے، ایک قبر پر پہنچ کر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بہترین اجر اسے دے سکتے ہیں؟ ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے باتیں کر رہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز جو تم اس مرحوم کے لیے پڑھو گے ان تمام مال و دولت سے بہتر ہے جو ہم اس کے لیے خرچ کرو گے۔ مصلی پر بیٹھیے، مرحوم کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں، مرحوم کو ثواب پہنچانے کی نیت سے۔ کتنے لوگ ایسے کسی کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد دنیا سے رخصت ہوگا، آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ تو خاص طور پر روایت کی جملہ مومنین کی ارواح انتظار کرتی ہیں، روح انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ آج میرا چاہنے والا میرے لیے کوئی خاص قسم کی چیز لے کر آئے گا، خاص قسم کا تحفہ لے کر آئے گا۔ یاد رکھیے اپنے مرحومین کے لیے اس نماز کا تحفہ لے کر جائیں، اپنے مرحوم کے لیے ذکر اہل بیت کا تحفہ لے کر جائیں، اپنے مرحوم کے لیے مصائب اہل بیت کا تحفہ لے کر جائیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج حسینی لشکر کے اس جوان کے مصائب پڑھوں کہ جو حسین کا بھائی ہے۔ دیکھیں ایک کڑیل جواں علی اکبر ہے، اس کی رخصت بھی بڑی مشکل ہے، اور ایک حسین کا بھائی ہے عباس۔ دیکھیں بھائی کو قربان کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ جب ابوالفضل عباس اس دنیا سے رخصت ہوئے، جب مولا کو آواز آئی تو ایک مرتبہ روایت کا جملہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی کمر کو تھام کر کہا تھا کہ آج میری کمر شکستہ ہو گئی ہے، عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر شکستہ ہو گئی۔ یاد رکھیے عباس کی رخصت ہر کسی کے لیے مشکل ترین رخصت تھی۔ میرے مولا حسین کا عالم یہ تھا کہ عباس جب بھی آ کر رخصت مانگتے تھے میرا مولا یہ جواب دیتا تھا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دی جائے۔ اور ایک وہ موقع بھی آیا تھا کہ مولا ابوالفضل عباس نے دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا اور آقا کی خدمت میں ایک جملہ کہا مولا
وہ لشکر کہاں باقی رہا کہ جس کا عباس سردار ہوا کرتا تھا؟ یہ میرے مولا حسین کی محبت تھی عباس کے لیے کہ عباس کو رخصت اس انداز میں دی کہ جب کوئی باقی نہ رہا اس انداز میں عباس کو رخصت کیا۔ عباس کی رخصت زینب کے لیے بھی بڑی مشکل تھی۔ عزیز و روایت کا جملہ ہے کہ جب عباس رخصت ہو رہے تھے، جب پانی کے لیے لینے کے لیے جا رہے تھے، ایک مرتبہ زینب نے آ کر عباس کو کہا، عباس بابا نے مجھے کہا تھا کہ تیرے سر سے چادر چھننے والی ہے، تیرے بازو میں رسل بندھنے والی ہے، لیکن میں یہ سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ارے کسی کی کیا مجال کہ اس زینب کے ہاتھوں میں رسل کو باندھے، لیکن عباس تم جا رہے ہو، زینب کو یقین ہو چلا ہے کہ سر سے چادر بھی چھنے گی اور بازو میں رسی بھی بندھے گی۔ ارے عباس جیسا اگر بھائی اور بیٹا ہو، ام المؤمنین کو جب خبر دی گئی تیرا عباس مارا گیا، ام المؤمنین کو یقین نہ آیا، لیکن جب ام المؤمنین کو بتایا گیا کہ زینب کے سر سے چادر کو چھین لیا گیا، بازو میں رسیاں باندھی گئی، ارے سکینہ کو تماچے مارے گئے، ام المؤمنین کو یقین آ گیا میرا عباس مارا گیا۔ اگر عباس زندہ ہوتا تو ایسی کوئی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے سب رسول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جس مرحوم کی اشارے ثواب کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے، مرحوم حاجی الطاف حسین علی مونی، اور حال ہی میں ملت تشیع کا ایک سرمایہ علامہ طالب جوہری صاحب جو دنیا سے رخصت ہوئے، بار الہ ان دونوں مومنین کے درجات کو بلند فرما، جوار معصومین میں انہیں جگہ عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم حاجی الطاف حسین علی مونی اور مرحوم علامہ طالب جوہری صاحب کی روح کو ایصال فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، طابع بیننا وبینهم بالخیرات